من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورہ یونس کی آیت نمبر 24 ہے اور اس کے ساتھ آیت نمبر 25. اللہ رب العزت یہاں دنیا کی زندگی کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر مرض کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اور انسان دنیا سے محبت اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کیونکہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. جب اس کے پاس رقم آتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، تو وہ اس رقم کو اپنی رقم سمجھنے لگتا ہے. جب اس کے پاس اس کے اختیار میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے اختیار کو اختیار کلی سمجھنے لگتا ہے. یہ سمجھنے لگتا ہے میرا گھر ہے، جیسے چاہے تصرف کروں، میری اولاد ہے، جیسے چاہے تربیت کروں، میری اپنی جان ہے، چاہے گناہ کروں، چاہے جائز کروں، چاہے ناجائز کروں. یہ چونکہ انسان دوسروں کو دیکھتا ہے، انسان دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے، جس کے پاس گھر ہے، بار ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس وجہ سے انسان ہمیشہ دھوکے میں آ جاتا ہے. ہمیشہ کہنا اگر غلط ہو تو اکثر انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر مثال ایسے دے رہے ہیں جیسے کہ ایک گارڈ ہے، ایک محافظ ہے، وہ ایک دروازے پر ایک گھر کے اوپر نگہبان ہے. تو وہ اپنے اس گھر کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ اس گھر کے اوپر اس کی صرف نگرانی ہوتی ہے، صرف ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اس کو توڑنا شروع کر دے تو ظاہری بات ہے گھر کے مالک اس کو چھوڑیں گے نہیں، گھر کے مالک اس کے دشمن ہو جائیں گے. بس ایسے ہی اللہ نے ہم کو دنیا کی زندگی میں نگہبان اور محافظ کے طور پر یا آزمائش کے طور پہ بھیجا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اس لیے تمہاری جان کا محافظ قرار دیا کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اس لیے انسان کو مرنے کے بعد اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کر دینا حرام ہے، اس لیے کہ انسان اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے، اپنے اعضاء کا خود مالک نہیں ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کا خود مالک نہیں ہے. ایسے ہی اپنی دولت کا بھی مالک نہیں ہے انسان، اپنے گھر بار کا بھی مالک نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کسی اور کی ملکیت ہے. جو اس کے استحضار کے ساتھ رہے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ اللہ نے، چونکہ انسان اکثر دھوکہ کھاتا ہے، اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے، کہ مال و دولت کے پیچھے بڑے سے بڑے دیندار اور بڑے سے بڑے تقوی دار، جب پیسے اور دولت کی بات آتی ہے تو بہت لوگ جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی ہوتی، وہ کبھی مال سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی گاڑی سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی گھن گرج سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر اپنے مال و دولت کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ یہاں پر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں سے متاثر نہ ہو جانا. یہ تمہارے پاس اتنے پیسے آگے، اس پیسے کو اپنی تملیک اور ملکیت نہ سمجھنا، بلکہ اس پیسوں میں جن جن کا حق ہے ان کا حق ادا کرنا. یہ آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا. ترجمے کے اندر تھوڑی سی ایسی مشکل ہے، اس لیے مسئلہ اور مضمون سمجھ لیا جائے. انما مثل الحیات الدنیا، انشاءاللہ سمجھیں گے تو بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. انما مثل الحیات الدنیا، دیکھو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے کہ جس پانی اس پانی کی طرح ہے. اس سے آگے پوری مثال ہے کہ اس پانی کی طرح انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا. اس سے کیا ہوتا ہے فاختلط به نبات الارض،
تو اس سے مختلف قسم کے جڑی بوٹی اگتے ہیں، کہیں گندم اگتی ہے، کہیں کپاس اگتی ہے، کہیں گنا اگتا ہے، کہیں مالٹا اگتا ہے، کہیں سیب اگتا ہے، کہیں جو اگتی ہے، کہیں کوئی اناج، کہیں کوئی اناج. تو فاختلط به نبات الارض، اس سے زمین سے مختلف پودے نکلتے ہیں. اور بھی بہت سے کام ہیں. اللہ نے ایک چیز کا ذکر کیا، مما یاکل الناس والانعام، ایسی چیزیں بھی نکلتی ہیں جس کو لوگ کھاتے ہیں، ایسی چیزیں بھی نکلتی ہیں جس کو جانور کھاتا ہے. گھاس پھوس بھی نکلتا ہے، اس کو انسان نہیں کھاتا، اور آم اور کیلا اور امرود بھی نکلتا ہے، اس کو جانور نہیں کھاتا. تو مما یاکل الناس والانعام، اس کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. تو اب یہ کھیتی کا اگنا، کپاس کا اگنا، گندم کا اگنا، یہ کیسا نہ سمجھ لی کہ یہ میرا کمال ہے، یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ یہ جو میرے پاس پیسہ آ رہا ہے یہ میرے ہنر کی وجہ سے آ رہا ہے، نہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین اپنی ہریالی کو پکڑ لیتی ہے، وزینت، اور خوبصورت لگنے لگتی ہے. ایسے ہی بینک اکاؤنٹ بھر گیا اور پیسے آ گئے. وظن اهلها انهم قادرون علیها، اور جو اس کے رہنے والے ہیں، جو اس کے مالک نظر آ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم قادرون علیہا، یہ ساری کی ساری ان کی ہوگی، یہ سارے کے سارے ان کے قابو میں ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، آتا امرنا، پھر ہمارا حکم آتا ہے. اصل تو مالک ہم ہیں، اصل تو مالک وہ گارڈ اور محافظ اور چوکیدار نہیں ہے کہ وہ چاہے جی میں اس گھر کا مالک ہو گیا اور میں توڑ دوں، اس کو گیٹ نیا لگوا دوں یا رنگ دوسرا کروا دوں. اتاہا امرنا، پھر ہمارا حکم آتا ہے. لیلاً او نہار، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کسی بھی وقت ہمارا حکم آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، فجعلناها حصیداً، ہم اس کھیتی کو کٹا ہوا کرتے. حصیداً کا مطلب ہے کھیتی کٹ کے ختم ہو جانا، اس کے اوپر ہل پھر جانا. کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ یہ کل تھی نہیں، جس سے کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ نے کھیتی کی مثال اس لیے دی کہ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بہترین فصل ہوئی، اوپر سے سیلاب آیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا. بہترین فصل تھی، زلزلہ آیا، زمین توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی، ساری کھیتیاں متاثر ہو گئیں. تو یہ حصید ہو گئی، یعنی کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. اللہ کے کسان بیچارہ اتنی محنت بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنا کوئی چھوٹا سا پروسیس نہیں ہوتا. ہم تو گاؤں دیہاتوں میں رہے ہیں کچھ عرصہ، ہم جانتے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ بیج ڈالنا کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے. پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، پھر بیج ڈالنے سے پہلے والی کھاد ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. موسم کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے بیج ڈالنے کے فوراً بعد. اگر بارش ہوگی بیج ڈالنے کے فوراً بعد تو جتنے من کا بیج ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. پھر ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں. بیج ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک دوسرے قسم کا، ہر بیج کی الگ قسم ہے. کپاس کا بیج ہے، اس کو اتنے سینٹی میٹر پہ ڈالنا ہے. گندم کا بیج ہے، اس کو کسی اور طریقے سے ڈالنا ہے. مکئی کا بیج ہے، اس کو کسی اور طریقے سے ڈالنا ہے. یہ بیج ڈالنے کا پروسیس اتنا لمبا ہوتا ہے، بیج ڈالنے کا عمل اتنا لمبا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ بیج اگتا ہے، اور اگنے کے بعد پھر اس کو خاص موقع پہ پانی دیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، ان کو اتارا جاتا ہے. کئی جڑی بوٹیوں کو دوائی سے، کئی جڑی بوٹیوں کو ہاتھ سے. اتنا لمبا کام ہوتا ہے کہ کوئی دن فارغ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سارا میرا ہے، اپنی محنت. تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ کے برابر کر دیتے ہیں. یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کذالک نفصل الآیات، ایسے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر رکھنے والی ہے. یہ صرف کسانوں کو خطرے میں نہیں سمجھتی، بلکہ اس کے اندر ہر فرد آ جاتا ہے کہ جو مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے، جو پیسوں کا اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے. غالب نے ایک بڑا اچھا شعر کہا تھا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے امانت دیتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا، وہ ان کا ایک بڑا زبردست ملفوظ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ دنیا کے تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے مکان ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو عاریتاً دیتے ہیں، عاریتاً دیتے ہیں.
کوئی بھی چاہے تو اللہ سے مانگ لے۔ اللہ ہر بندے کو عاریتاً دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ لے کہ ہم اس کے اوپر کیسا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے اکاؤنٹ بیلنس کی وجہ سے، اپنے پیسے کی کثرت کی وجہ سے کوئی دھوکے میں نہ آئے۔ ہاں، اس میں جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرے، حقوق سمجھے، جیسے زکوٰۃ ایک حق ہے وہ ادا کرے، جسے مال آ گیا تو حج کرنا ایک حق ہے وہ ادا کرے، جیسے کہ غریب رشتہ دار ہیں، وہ ضرورت مند ہے اور قرضہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے جی یہ بہت دیر سے قرضہ واپس کرتے ہیں یا واپس نہیں کرتے، اس وقت پیسے والے کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، ایک شخص ضرورت مند ہے اور محتاج ہے اس کی، اور وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور آپ مدد دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور پھر جان بوجھ کے مدد نہیں کرتے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 1 منٹ کا مدرسہ، اس کے اندر ایک سیکشن ہے باقاعدہ جس کا عنوان ہے کہ وہ گناہ جو آسمان سے نیچے گرا دینے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ یہ ایک بڑا لمبا سا عنوان ہے، اس عنوان کے تحت اس گناہ کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس کے پاس استعداد ہے اور وہ اپنے رشتہ دار ہیں، کوئی جاننے والا ہے اور وہ ضرورت مند ہے اور پھر اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یہ گناہ کبیرہ گنا جائے۔ میری مرضی میں پیسے دوں یا نہ، ہاں وہ الگ بات ہے، یہ کہنا میری مرضی میں دوں یا نہ دوں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے سامنے والا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ آج کل یہ بہت پیشہ ہو گیا کہ گلیوں اور سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، ان کو دینا جائز نہیں ہے، ان کو دینا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جن کے بارے میں تصدیق ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو پیسے کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں، اللہ کی ملکیت سمجھ کے اس کے اوپر تصرف کریں تو کبھی حرام قسم کا تصرف نہیں ہوگا۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون واللہ يدعو الى دار السلام۔ اس کے اندر اور مضمون ہے، انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔